بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام پہنچے۔ ایک مرتبہ میرے بڑے بھائی کو ریس میں گھوڑا داخل کرانے کا شوق چڑھا۔ پتوکی اور اڑکاڑا کے درمیان ایک جگہ ہے، وہ گاؤں ہے۔ مجھے وہاں ایک صاحب سے ملنا تھا جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے تھے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو ان کا بڑا پیارا، خوبصورت اور صاف ستھرا سا گھر تھا۔ اس گھرانے میں 2 بیٹے تھے جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور ایک بیٹی تھی جو ماں کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی، اور ایک ابا تھے، ان کا نام صدیق خان تھا۔ جب میں ان سے ملا تو بڑی حیرت بھی ہوئی کہ میں ان سے پہلے 2 مرتبہ مل چکا تھا۔ وہ ہمارے بابا جی سے ملنے ڈیرے پر 2 بار آئے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ پہلے آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے رحمت خانے پر 3 یا 4 دن قیام کریں گے، اور میں اس سے پہلے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ جب انہوں نے رحمت خانے کا لفظ استعمال کیا تو میں چونکا، کیونکہ یہ ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ استعمال کبھی نہ کریں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، تو وہ رحمت خانہ ہے۔ خیر، یہ ٹرم بہت کم استعمال ہوتی تھی۔ میں صدیق کی یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا ہاں، میں ضرور رہوں گا۔ ان کے ساتھ رہنے میں مجھے جس بات کی دلچسپی تھی، جس کو میں ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں سکا تھا، وہ یہ کہ ان گھر والوں کے درمیان ایک ایسی گفتگو ہوتی تھی، ہلکی دھیمی سی، جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تجسس کا بھی حکم نہیں ہے۔ اب میرے اندر بہت خود بدھ ہوتی تھی، لیکن میں ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ جب ہم باہر سے گھوم پھر کے یا چکر لگا کر آتے تھے، وہ اپنی بیوی سے پوچھتے کیسی ہو، وہ کہتی خوش ہاں، وہ کہتے الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ پھر ان کی بیٹی کسی دن کہتی کہ ابا وہ آتے ہی نہیں بالا خانے سے، پتہ نہیں ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے۔ اب میں متجسس ہو جاتا کہ یا اللہ، کیا بات ہے۔ کبھی ان کا بیٹا ٹریکٹر کھڑا کر کے آتا اور کہتا کہ ابا میں سمجھتا ہوں ہم اس معیار پر پورے نہیں اتر سکیں گے جو معیار ہم نے اپنے لیے قائم کر دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے باہر نکلیں کیونکہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ اس پر اس کے ابا کہتے تھے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ جب میرا ان کے گھر سے چلنے کا وعدے کے مطابق آخری دن آیا تو بیٹی نے کہا کہ ابا ایک بڑی بھول ہو گئی، اور وہ بھول ناراضگی کا باعث ہے۔ اس کے ابا نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی ایک بندہ آیا تھا دوپہر کے وقت، تب گرمی بہت تھی۔ اس شخص نے ہمارے گھر دستک دی اور کہا کہ کیا کوئی پرانا دسترخوان گھر پر ہے، کوئی پھٹا پرانا تولیہ یا کوئی کپڑے کا ٹکڑا؟ گرمی بہت ہے، میں نے لمبا سفر کرنا ہے۔ اس پر اماں نے کہا کہ گھر میں ایسی چیزیں بکھری پڑی تھوڑی ہوتی ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ کوئی بوری کا ٹکڑا ہی دے دیں، لیکن اماں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس پر وہ شخص چلا گیا۔ وہ سائل تھا، اور سائل کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے کہ سائل کو جھڑک نہ دو۔ ہم سے یہ بھول ہو گئی، اب ہم اس سے معافی کیسے مانگیں گے؟ وہ اسی پریشانی میں تھے کہ میں چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یا ہفتوں کے بعد مجھے دوبارہ لوٹ کے آنا تھا۔ میں وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں رہا۔ اس دوران میں نے ان سے کہا یار، میں تجسس سے بھرا ہوا تھا، آپ یہ بتائیں یہ جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں، یہ آپ کے بزرگ ہیں یا پیر ہیں؟ یہ کون ہیں جو مجھے نظر نہیں آتے؟ محترم ناظرین، اب ذرا آپ غور کیجئے گا۔ اس نے کہا کہ یہ پیر صاحب نہیں ہیں، یہ اللہ میاں ہیں۔ ہمارے گھر میں اللہ میاں رہتے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی اللہ کو خوش کرنے کے لیے وقف کر دی ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے اللہ میاں کو خوش کیا جائے۔ میں نے کہا یہ عجیب و غریب بات تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں بڑا نیک، پاک، صاف اور عادل تھانے دار تھا۔ میں رزق حرام سے بہت گھبراتا تھا اور ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہا۔ میں ایک خوف زدہ شخص تھا جو لوگوں کے ڈر سے نیک بنا ہوا تھا۔ یہ ذرا سی باریک بات ہے، میں بھی دیر سے سمجھا تھا۔ میں نے پھر یہ کوشش کی کہ میں بندوں کا ڈر دل سے نکال دوں اور میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کروں۔ ہم نے سوچا یہ ہمارا گھر ہے، بنا بھی صاف ستھرا ہے، اور ہم اپنے اللہ میاں کو اپنے گھر میں ہی لے آتے ہیں، اور ان کی بڑی مہربانی کہ وہ آ گئے اور وہ یہاں رہتے ہیں اور وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اب ہماری دن رات یہ کوشش رہتی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا فعل تو سرزد نہیں ہو گیا کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے، یا کوئی ایسی خوشی کی بات کہ جس سے اللہ خوش ہوا ہو۔ ہم اس سب کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اور ہم بندوں سے منسلک ہو گئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو پھر بندوں سے محبت ضروری ہے۔ اگر بندوں کی خدمت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، بندوں سے کسی صلے یا انعام کی توقع نہیں رکھنی۔ خواتین و حضرات، میں اس کی بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ پریشانی کیا تھی؟
وہ کہنے لگا پریشانی یہ تھی میری بیوی نے جو اس سیل کو خالی ہاتھ واپس کیا تھا تو ہم سارے مایوس ہو گئے تھے کہ اب اللہ تعالی ہمارے گھر قیام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ خدا ہی کا حکم ہے کہ سیل کو جھڑکا نہ جائے۔ اس پر میری بیوی کی طبیعت پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ خودکشی کے قریب پہنچ گئی۔ وہ ایک دن بہت سارے دسترخوان اور کپڑوں کے ٹکڑے خرید کر لائی اور انہیں کڑی دھوپ میں سر پر رکھ کر کھیت کی طرف جا رہی تھی، اور وہ بیچارگی کے عالم میں جا رہی تھی۔ آگے میرا بیٹا ٹریکٹر چلا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ماں ایسے ہی چلی جا رہی ہے۔ وہ ٹریکٹر سے اترا اور پوچھا کہ ماں کہاں جا رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ صدیق نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ایک بڑی اچھی چیز ہے، وہ اللہ نے ہمیں دی ہے اور اس کا نام معافی ہے۔ خواتین و حضرات، توبہ اور معافی اتنی اہم چیز ہے جو بار بار ٹوٹتی ہے اور ہم بار بار کرتے ہیں، یعنی اس میں بڑا مزہ ہے۔ اس لڑکے نے ماں سے کہا یہ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کی گود میں واپس جانے کے لیے اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کا کوئی پروگرام بنایا ہے تو اللہ سے کہیے کہ جناب عالی بھول ہو گئی، معافی دے دے، اب یہ کوتاہی سرزد نہیں ہوگی۔ سچے دل سے کہیں اور توبہ فوری قبول ہو۔ میں اس گھرانے کو دیکھ کر جہاں حیران ہوا وہاں بڑی خوشی بھی ہوئی اور دعا دی کہ یا اللہ ہم کو بھی اس میں سے تھوڑا حصہ عطا کر دے۔ ہم کبھی تو پوری زندگی میں ایسی کوشش کریں کہ جس سے اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو۔ جب میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا فعل یا ایسی کوشش نظر نہیں آتی۔ میں تو دنیا اور اہل و عیال کو خوش کرنے پر ہی لگا رہا اور معاشرے میں معتبر بننے کے چکر میں ہی لگا رہا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہمارے سارے ٹبر گھرانے کا منتہا مقصود یہ ہے کہ ایک دن ہماری ان کوششوں کے بدلے ہمارا اللہ ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی آ جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انہیں بابا جی کا یہ فکرہ اچھی طرح یاد تھا کہ اگر آپ کا حال جنت کی طرف میل نہیں ہے تو پھر اس کا مستقبل ویسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنی اس زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا کر رکھنا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ یہ تصوف ہوتا کیا ہے؟ وہ کچھ عجیب موڈ میں تھے۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ ایک عجیب انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا نام تصوف ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ بابا جی کو کیا ہو گیا ہے، کہاں تصوف اور کہاں ازدواجی زندگی؟ لیکن خواتین و حضرات، اب جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اور میں گھروں کو قریب سے دیکھ رہا ہوں، اور جس جنت کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے اور جس نفس مطمئنہ کی آرزو میں ہم سب رہتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سارا بوجھ ہم نے اٹھا لیا ہے۔ زندگیوں کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، اور اطمینان والا نفس اسی وقت میسر ہوگا جب آپ جہاں اور جس حال میں ہیں اس پر خوش ہوں۔ جو شخص اور گھرانہ نہ خوش رہے گا اور نہ شکرہ ہوگا اس سے محبت اور پیار نہیں مل سکتا۔ جس کا نفس مطمئن ہے اس کے لیے راستے کھلے ہی کھلے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔